اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 38 سے 42 تک ہم پڑھیں گے۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین پر ڈھے پڑتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر کانے ہو بیٹھے ہو؟ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی تو نہایت حقیر ہے۔ اگر تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو کوئی پرواہ نہیں، اس کی مدد تو اللہ نے اس وقت فرما دی تھی کہ جب کافروں نے اس کو اس حال میں اس دیش سے نکالا کہ جب وہ دو ہی تھے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی۔ اس کی مدد ایسی فوجوں کے ذریعے سے کی جو تمہیں نظر نہیں آئیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کی اور اللہ ہی کا کلمہ بلند رہا، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اٹھو، معمولی سامان کے ساتھ بھی اور بھاری سامان کے ساتھ بھی، اور اپنے مال اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ جاؤ تو۔ اگر لقمہ تر ہوتا اور سفر بھی ہوتا بڑا آسان تو تمہارے پیچھے ضرور لگ جاتا، لیکن ان پر یہ منزل کھٹن ہو گئی تھی، اور اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم نکل سکتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ خود اپنے آپ کو یہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بڑے جھوٹے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان آیتوں کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے کہ جو پیدا ہو اور آپ کو یعنی یہ آیتیں سادہ طور پہ سمجھ نہ آ رہی ہوں۔ صاف واضح حکم ہے، بس جہاں کہیں بھی کمزوری ہے ہماری اپنی کمزوری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمانوں نے جہاد کو ترک کر دیا۔ اس میں ساری چیز جو اس بات پر اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ یہ جب ان کو جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے کا کہا جاتا ہے تو تم زمین پر گرے پڑتے ہو، ڈھیلے ڈھیلے احکامات اللہ کے سنتے ہو، اور اللہ اچھا جی اس طرح کریں گے جی انشاءاللہ، یہ بھی کریں گے جی انشاءاللہ، یہ بھی کریں۔ اللہ کہتا ہے چستی نہیں دکھاتے دین کے لیے، سستیاں، کاہلیاں، دبے دبے لفظ، جان چھڑانے والی باتیں۔ اللہ کہتا ہے جب تم ان لوگوں کو یہ دیکھو کہ یہ اس طرح کی حرکتیں اور یہ سارے کام اس طرح سے کرتے رہتے ہیں تو فرمایا ان کی ان سستیوں کاہلیوں کی وجہ سے یہ اسلام برباد ہوا ہے، اسلام ایسے ہی برباد نہیں ہوا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات ایک بیان فرمایا کہ یہ عام گفتگو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن اس میں ساتھ منافقین کو بھی کہا ہے کہ اپنی تن آسانیوں اور مفاد پرستیوں کی وجہ سے تم نے جہاد سے منہ موڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور جی چرا رہے ہو، اور حالت تمہاری یہ ہے کہ تم کہتے ہو ہم اہل ایمان میں سے۔ اللہ نے فرمایا ہو اہل ایمان میں سے اور جہاد سے منہ موڑے، جہاد سے جی چرائے، یہ ہو نہیں سکتا کسی صورت بھی۔ فرمایا ایمان کا دعویٰ یہ بندے کے اندر چیز بھر دیتا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں قتل ہونا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے، اسے نہیں بچنا، اپنے اس تن کو باقی نہیں رکھنا، اس مٹی کے وجود کو خاک میں ملا دینا ہے اللہ کے لیے۔ فرمایا دعویٰ ایمان جو ہے یہ ایسے ہے کہ بندے کو اڑا کے لے جاتا ہے جہاد کے میدان میں، نہ کہ یہ کہ ان کو بات بتاؤ تو ڈھیلے ڈھیلے سے زمین پر گر کے اچھا جی کرتے ہیں، چلیں گے، ارادہ تو ہے میرا جانے کا، میں سوچ رہا ہوں، یہ گو مگو کی کیفیت میں رہنا، متذبذب کیفیت کے اندر رہنا۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ متذبذب کیفیت کے اندر رہتے ہیں اور گو مگو کی کیفیت کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں، فرمایا یہ لوگ ساری زندگی اسی طرح دین کے ساتھ سستیاں اور کاہلیاں اور نامردی اور جبن دکھاتے ہیں، اور جب ان کو کوئی گناہ کی بات ہوتی ہے اس میں تیزیاں، تراریاں، بھاگ دوڑ، ایسے یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ سادہ ایک مثال دیکھ لیں، میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں۔ آپ جب یہ ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں فرد گھر کا ایکٹیو ہوتا ہے، ایک ایک فرد ایکٹیو ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں 2 4 6 مہینے پہلے تیاریاں شروع، ہاں جی، اور دن لے آئیں تو پھر تو تیاریوں کی قیامت ہی آ جاتی ہے نا۔ پھر یہی عورتیں جو مسجدوں کے لیے دین میں نہیں آتی، انارکلی بازار کے دن میں 22 چکر لگاتی ہیں،
درجنوں کے پاس چکر، مرد اس طرح بھاگ رہے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کھانوں کا انتظام ہو رہا ہے جی، ٹینٹوں والوں کا انتظام، ہوٹلنگ کا انتظام ہو رہا ہے، وہ جی ادھر اپنے کیا اسے کہتے ہیں دلہن کے آنے کا انتظام، برائڈل روم میں لگ، ادھر کی گاڑی کا اللہ تم نے اس کو لینے جانا ہے، تم نے اس کو لینے جانا ہے، تم نے اس طرح کرنا ہے، گاڑیاں اس کی آگے ہوں گی، ان کی پیچھے ہوں گی، کیمرے والے کو یہ سنبھالے گا، باجے والے کو یہ سنبھالے گا. میں کہتا ہوں پورا گھر ہی اس طرح چل رہا ہوتا ہے، پوری مینجمنٹ کے ساتھ، مشین کی طرح حرکت کر رہے ہوتے ہیں، مشین کی طرح حرکت. یہ وہ ہے کہ پوری ایونٹ، کوئی بھی ایسا جو ہے ایونٹ آپ کا یعنی بغیر وہاں پر کہے اس قدر تیزی اور تراری ہوتی کیونکہ گناہ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں نیکی کا کہہ دو تو نیکی کے درس پہ ایسے آئیں گے جیسے مرے ہوئے بندے، کوئی نہیں پتا بھی درس قرآن کے لیے ایکٹیو. آج یہ شعیب صاحب میرے پاس بیٹھے تھے تو میں ان سے باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا جس آدمی نے ایک لفظ اردو میں کہتے ہیں میں نے ٹھان لیا، ٹھان لینا، جب کوئی آدمی کسی کام کو ٹھان لیتا ہے نا تو پھر اس کو طریقے، ترکیبیں اور پلاننگ اور سازشیں یہ کرنے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی باقاعدہ کلاس دینی ہے کہ کلاس دے کے اس کو ادھر اس کو لے کر آئیں اور پھر اس کو طریقے بتائیں. ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ٹھیک ہے نا. جب ضرورت پڑتی ہے بندہ سارے طریقے خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے. یہ نیکی کو ٹھانتے نہیں ہیں، ہم نیکی کو ٹھانتے نہیں ہیں، ہم نیکی سے جان چھڑانے کے لیے پرے پرے ہو کے جانا چاہتے ہیں. اس لیے دل میں ارادہ ہی نہیں ہوتا کروں کہ نہ کروں، کر لیتا ہوں چلو چھوڑ دیتا ہوں، کرنے کے لیے جا کے کرنا بھی کیا ہے، تھوڑی دیر آرام کر لوں، یہی ہے. اور جب بندے نے یہ پھر ہمیں جب مجھ سے کوئی بندہ مشورہ پوچھتا ہے نا، میں نے کہا نیکی کے بارے میں کہ استاد جی میں کیسے کروں، تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ یہ تم نے ابھی خالصاً اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا. کیونکہ جب تم نے اللہ کے لیے خالصاً اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو ترکیب بھی تمہارے اپنے ذہن میں خود ہی آ جانی ہے. وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا نیکی کے کام میں. اگر شیطان تمہارے اندر طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی نیکی کے طرح طرح کے خیالات تمہارے اندر آنے چاہیے. آخر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر تم اپنے اندر نیکی کے خیالات کو کیوں نہیں رکھتے؟ تم اپنے اندر کیوں اس کو بدی کے خیالات کے ذریعے سے تم اس کو اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ جب آدمی نے ٹھان لینا ہے تو پھر اس سے کر گزرنا ہے، اور جب اسے کیا نہیں نہ جا رہا تو سمجھ لیں اس سے دل میں ہی نہیں خالصاً ٹھانا ہوا. جب آپ نے آنا ہے مجھے ملنے کے لیے پھر تو آپ نے ندیاں چیر کے آ جانا ہے، اور جب آپ نے نہیں آنا تو پھر آپ نے پھولوں کے راستے پہ بھی بیٹھ کے نہیں آنا. یہی حال آپ کے گناہوں کا ہے. جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ کہاں سے خیالات آتے ہیں آپ کو، کہاں سے پلاننگ آتی ہے، کہاں سے آپ کے ذہن کے اندر وہ آئیڈیاز آتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ گناہ کو کر گزرتے ہیں. جب آپ نے اپنی مطلوبہ جگہ پر جانا ہے، فرض کریں کوئی بڑا بزنس مین ہے تو اس کے سامنے جب پارٹی بیٹھی ہوتی تو صبح سے لے کر شام تک اس کو پورا ٹائم دیتے ہیں، یعنی باتیں بھی اس کی سنتے ہیں، اس کے ساتھ سگریٹ بھی لگا لیتے ہیں، نہیں بھی کبھی پیتے نا تو چلو چوئی صاحب ایک مجھے بھی پلا دو، دونوں کا پورا فرینڈلی ماحول بناتے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس کی پسند کا کھانا بتائیں کہاں پہ کھانا کھائیں. پہلے یہ رینج کوکنگ شروع ہو جاتی ہے، آج فلاں صاحب آ رہے ہیں، باورچی کو ہدایت ہو جاتی ہے کہ جناب یہ سارا کھانا جو تم بناؤ گے، شیف جناب وہ ساری چیزیں تیار کرنی شروع کر دیتا ہے، اس کی پسند کی دیکھنا کسی چیز کی کمی نہ. 8-10 سیشن کراتے ہیں اس کے، شربت، چائے، بوتلیں، اب پھل، اب فروٹ، اب نٹس، کوئی چیز نہیں چھوڑتے تاکہ مجھے اس کا بزنس مل جائے، مجھے اس سے بزنس مل جائے، وہ 4 ٹکے جو ہے نا وہ مجھے مل جائیں. جتنی اچھی ڈیل ہوگی اتنی محنت زیادہ کرتے ہیں، جتنی ہلکی منافع کی ڈیل ہوگی اتنی محنت کرتے. کیا وہ کہتے ہیں شیف بھی بڑا پکا ہو جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے سر جی کیا کرنا ہے، وہ بچا چولے ہیں نال کو 2-4 بسکٹ پھاڑ لیں گے تو ہاں جی. پھر اس کے بعد ذرا اچھا اور ہوتا ہے، میں کیا آئیڈیل تو 2 پیزا بھی چھوٹا منگا لیں. پھر کہتے ہیں پھر سارے بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں چھوڑیں جی سر جی یہ یہاں کیا کھانا، چلیں سرینا چلتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ بات بدل جاتی ساری. اللہ نے یہاں پر یہی کہا، ایمان کا دعویٰ اور جہاد نہ ٹھاننا، اللہ کی راہ کے لیے اپنا آپ نہ دینا، اس میں سستیاں کوتاہیاں کرنی، جا کے عالموں سے پوچھنا کہ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، تمہیں نہیں پتا کیا کرنا ہے. اللہ نے فرمایا یہ دھوکے ہیں سارے، یہ فراڈ ہے.
تم لوگ اپنے ایمان کو ٹٹولو، اپنے ایمان کو چیک کرنے کی کوشش کرو کہ آیا تم اللہ کو جو کہتے ہو کہ یا اللہ میں نے تجھ کو اپنا رب مانا، تو آیا تم نے واقعی منت باللہ کا تقاضا پورا کیا؟ یا رضیت باللہ تم پڑھتے ہو ربن، میں اللہ پر راضی ہوا کہ وہ میرا رب ہے، مجھے پالتا ہے، وہی میرا خالق مالک نفع نقصان کا مالک ہے۔ فرمایا تم نے یہ کچھ سوچا ہے کہ تم کدھر کو یہ بات سوچ رہے ہو، کدھر کو جا رہے ہو تم لوگ؟ فرمایا نہیں، تم نہیں سوچا۔ ایمان بندے کو مسجد سے اٹھانے کی بجائے ایمان ہی ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عرش تک چلے گئے ہیں تو نبی کا ایمان اتنا مضبوط تھا تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک بلا لیا۔ ہم اگر اٹھ کے اپنے بستر سے مسجد تک نہیں آ سکتے اور کسی دینی ایونٹ کا کوئی انتظام نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کر سکتے؟ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ شادیوں پہ اس طرح ایکٹیو ہوتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ اللہ، اور جب میں نے ان کو کسی دینی کام کا کہہ دیا کہ اس دینی اجتماع کو آپ نے چلانا ہے، ادھر میں دیکھتا ہوں اس میں آ کے پوچھیں گے اچھا جی مرشد جی یہ کیسے کرنا ہے؟ فون آتے ہیں مجھے، میں حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ جتنا کہ اللہ کا تم دنیا میں مول ڈال لو گے اتنا آخرت میں اللہ تمہارا ڈال دے گا۔ دعائیں مانگنی کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو، اور زندگی میں کلمے کی مدد نہ کرنی۔ کلمہ پڑھنے سے آپ 1 کروڑ بار بھی اپنی زندگی میں کلمہ شریف پڑھ لیں گے نا، لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے رکھ لیں گے، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کلمے پہ موت آئے، یہ بات کوئی ضروری نہیں۔ کلمے کی مدد کرنے سے، کلمہ مدد مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے کلمہ مدد جو کلمے کی مدد کریں گے، کلمہ پھر اب موت کے وقت آسانی اس کی جان نکالنے کے لیے اس کی مدد کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ حسن خاتمہ کی دعائیں مانگیں اور حسن خاتمہ کے لیے دنیا میں مدد نہ کریں ایمان والوں کی، اور اہل ایمان کی خود خدا کے ساتھ مل کر کام نہ کریں، اس کے رسول کے مشن کو آگے نہ بڑھائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیاوی کاموں میں تم ایکٹیو ہو، بھاگتے پھرتے ہو، اور جب آ جاتا ہے دین کا معاملہ تو وہاں پر آ کر سستیاں دکھاتے ہو، اور اس کو دنیاوی کام ہو تو 6 8 10 گھنٹے کی میٹنگیں، اور جب دین کا کام ہو 10 منٹ بھی تسلی سے بات نہ سننی۔ اس طرح نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بحمداللہ تعالی میں نے اپنی زندگی میں یہ اس لیے میں باتیں شیئر کر دیتا ہوں کہ تاکہ میرے بعد کوئی میرا شاگرد یا کوئی اور بندہ دین کا کام کرنا چاہے تو اس کے پاس تجربہ ہو کہ استاد جی یہ کر گزریں۔ میں تو کسی کے ذمے چھوٹا سا کام ڈال کے دیکھتا ہوں کہ آیا یہ کر کے آتا ہے کہ نہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ نہیں کرتا میں اسے صاف ہی نکال دیتا ہوں اس کام سے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ چلے جائیں، میں اس کے بعد دوبارہ اس کو کام ہی نہیں کہتا۔ کتنا ہی میرا قریبی مجھے پتا ہے یہ دین کا بڑا برا اثر کرے گا۔ جب بھی میں نے دین کا کام اس کے سپرد کیا، اس نے دین کو ذلیل کیا۔ تو جو لوگ دین کو ذلیل کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ تو دین کو عزت دار بناؤ، دین کو پروٹوکول دو، دین کو رسپیکٹ دو۔ جب تک آپ دین کو رسپیکٹ نہیں دو گے، دین کو پروٹوکول نہیں دو گے، دین کو ترجیح نہیں دو گے، فرسٹ پرائرٹی پہ اس کو نہیں رکھو گے، آپ کے ساتھ اللہ وہی سلوک کرے گا، وہی سلوک کرے گا۔ اور یہ نہ کہیں کہ ہمیں دنیا میں ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، عہدے ہیں، منصب ہیں، ہم بڑے بڑے لوگ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دین جب ذلت دینے پر کسی کو آتا ہے نا تو دین پھر اپنا اگلا پچھلا جو ہے نا وہ ایک آدھ جھٹکے میں سارا نکال لیتا ہے۔ دین کو بڑے رنگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے رنگ ہیں۔ آپ جتنی مرضی ہائیجینک غذا کھا لیں، آپ جتنا مرضی ہیلدی فوڈ لے لیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں، اچھی سوچ، نیگیٹو، جم جوائن کریں، آئیں جائیں، کھیلیں کودیں، کلبز جوائن کریں، اوریں جوریں، آپ ٹورز کریں، بڑے مہنگے مہنگے کھانے کھائیں، سب کچھ کھائیں، میں ہائیجین ہوں، میں ایسا ہوں، میں فلانا ہوں، میں گھر میں سپرے کریں۔ اللہ کہتا تیرے میں پھر وہ بیماری لاواں گا جڑی سارے تو نوکھی ہونی، تیرے میں مکو ٹھپنا۔ ذہنی طور پر اللہ اس آدمی کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ یاد رکھیں جس آدمی کو میں آپ کو ایک بات کہنے لگا ہوں، آپ اپنے طور پہ چیک کر لیں، میرے اپنے پرائے سے ہو سے لگ۔ جس آدمی کو کوئی ذہنی الجھن اور پریشانیاں چل رہی ہیں نا، اور ذہن پہ بوجھ اور کندھے ہر وقت بوجھ اور دماغ چلی جا رہا ہے، سمجھ لیں اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے رہا ہے۔ دین والے آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسا بوجھ نہیں ڈالتے، دین والے آدمی کے ساتھ نہیں اللہ ایسا کرتے، سمجھ گئے؟ یہ مایوسیاں، ڈپریشن، یہ سارا دن ادھر ادھر چلتا رہتا ہے، یہ وہ ہے جو دین کی مدد نہیں کرتا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب دین کا کام ان کو بتا دو تو یہ زمین پر گرے پڑتے ہیں اور دنیا کے کام میں ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا نا صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، بس یہ کہتے ہیں ہم دنیا کے کام میں مگن ہیں، ہمیں نشہ ہے، 2 4 4 5 5 گھنٹے 8 8 گھنٹے باتیں ہی کری جائیں گے دنیا کی۔
جب دین کی باری آئے گی پھر کہیں گے ریلیکس کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ریلیکس. اللہ کہتا ہے ریلیکس کر، ریلیکس کر. انیاں گلاں کری تو میریاں کیتیاں ہوندیاں. وہ کہتے ہیں ایک آدمی تھا، بات ہی بنی ہوئی ہے تو کوئی، لیکن بات بنی ہوئی سے بھی تو کوئی نہ کوئی بندہ چیز نکال لیتا ہے نا، جیسے چھوٹے کوے، پیاسا کوا. تو کہتے ایک آدمی تھا تو وہ اپنے کسی نے کہا کہ اس نے کہا کہ میرا محبوب مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ کہتا محبوب کا دھیان لگا کے کہو یا سنم یا سنم یا سنم. تو وہ لگا یا سنم کہنے. رات بیت گئی، سنم نہیں آیا. تو سنم کہتے یا سنم. ابھی وہ کہہ رہا تھا تو سنم کی بجائے اس کے منہ سے نکل گیا یا سمد، اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ الصمد، یا سمد. تو اللہ نے جبریل کو کہا جلدی سے بندے کو پوچھ، ہاں میرے بندے، لبیک یا عبدی، میں حاضر بندے. تو جبریل نے کہا یا اللہ، اسے تو بھول کے کہا. فرمایا بندہ مجھے بھول کے یاد کر لے، میں پھر بھی جواب دیتا ہوں. تو آدمی دنیا کی محبوبوں کے محبوب، دولت، پیسہ، دھن، ان کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے. اللہ کو ایک دفعہ خالص دل سے کبھی پکار کے تو دیکھے. تو فرمایا دین کے کاموں کے اندر تمہاری یہ حالت ہوتی کہ تم زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ فرمایا یہ جو اللہ نے فرمایا نا، اسا کل تم، یہ کہتے باری ہو کسی شے کے بوجھ کو محسوس کرنا اور پھر بالکل ساتھ ہی زمین کے لگ جانے کو نا. مطلب یہ ہے نا، پینسل یہ کھڑی ہے تو اس طرح ہے نا، کوئی دینی ذمہ داری ادھر آئی، اے گر گئے. بس اس کو کہتے ہیں ساکل. تو یہ نیچے تھا، یہ اس طرح کھڑا تھا، بات ہو رہی تھی. اچھا اتنے بھی جانا پھر؟ اللہ پہلے ہی ہاں ایسی بھر دو. اللہ کہتا تیرے اندر کا شیطان ابھی باقی. یہ ایمان کا تھا. کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر کانے ہو بیٹھے ہو؟ کانے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس پر ہی قناعت کر جانا، اسی پہ راضی ہو جانا. فرمایا آخرت کی زندگی چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے کہ ادھر ہی مزے کر لو سارے جو کرنے ہیں، اور آخرت کے مزے چھوڑ دو یار. اے جہان مٹھا تے اگلا کہنے ڈٹھا ہے. فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کی تم زندگی پر کتنے دلیر ہو. اللہ نے کہا یار تم کتنے دلیر ہو. آدمی کو ہوش آتے آتے نا، میں سچ بتاؤں 40 سال لگ جاتے ہیں. یہ جوانی ہوش نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تو ڈنگر پنا ہوتا ہے، کھوتے کی طرح کبھی ادھر کو بھاگ گئے، کبھی ادھر کو بھاگ گئے، کبھی ادھر کو لاؤ بال لیجیے، چلو آج سفر لاہور نکلیے، چلو سارے دن لاہور جا رہے. ہاں جی ہوں آپ مری نہ چلیے، چلو مری چلے، ہوں آپ اتنے نہ چلیے کا گاؤں نہ چلے. ڈنگر وادے ترے پھر رہے ہیں. کچھ کو تو 40 سال کے بعد بھی عقل نہیں آتی، وہ تو ویسے پھرتے جی آؤٹنگ ہے، ہائکنگ ہے، ہم تو بس جا رہے ہیں، لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں، ایسا کر رہے، لانگ ٹورز ہیں. کی کرن چلنا تو میں پہاڑ دیکھنے چلنا ہے. اتھے کی ہوندا ہے برف پیندی ہے، پھر تو کی کریں گا؟ میں برف دیکھ کے آ جاؤں گا. انا للہ و انا الیہ. سائیکی کیس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سائیکی کیس نہیں ہے؟ بھائی جا کے چیک کریں. سائیکاٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کہتے ہیں جو ایسے لوگ ہر وقت ڈنگروں کی طرح پھرتے ہیں نا، کھاتے پیتے رہتے ہیں، یہ اجڑے ہوئے دل اور اجڑے ہوئے دماغ کے مالک ہوتے ہیں. یہ پرسکون دل اور پرسکون دماغ کے نہیں. اس لیے وہاں جا کر کہتے ہیں بہت سکون آیا. جس سکون آیا تو رہ آئے تھے گھر لے لا، نہیں پھر باغ کی ادھر آ جاتا ہے، ادھر سے پھر ادھر چلا جاتا ہے، پھر ادھر سے ادھر آ جاتا ہے. ہم تو ہر سال مری جاتے ہیں، پھر اتنے رہندا کیوں نہیں جو ہر سال جانا ہے. اچھا یہ حرکتیں ہی تمہاری بتاتی ہیں کہ تم اجڑے ہوئے قلب اور سنسان اور ویران دل کے مالک ہو. تمہارے دل کے اندر کوئی باغ نہیں ہے، کوئی نخلستان نہیں ہے، کوئی گارڈن نہیں ہے، کوئی پھول نہیں لگا، کوئی گملہ نہیں لگا، کوئی خوشبو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تم ایک مکروہ دل کے مالک آدمی ہو. اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی تم نے بیچ لیا 40 ایئرز کے اندر. 40 سال کی عمر میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا دنیا کی زندگی ذرا سا. فرمایا 20 اور ڈالو گے اور 10 سال کے بعد تمہارا لڑکا جوان ہو جائے گا، وہ کہے گا بجیا بیٹھے، آپ کو نہیں پتا کام کس طرح کرتے، میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے کام کرتا ہے. اب وہ گاڑی بھی ایسا ایسا، پھر آپ کا اکاؤنٹ اپنے نام ٹرانسفر کر لے گا، پھر چیزیں کر لے گا. 60 سال میں نا وہ گیرے گرے دے کے اپنی محبت میں چوم چام کے آپ کو اپنے ایکٹیو شیکٹیونیس دکھا کے نا آپ سے سارا کچھ گسیٹ گسوٹ کے جیب میں ڈال لے گا، پھر آپ کو معطل کر دے گا. پھر اس کو پتہ لگ جائے یہ تو مجھ سے لے گیا، پھر آپ خود ہی کہنے لگ جاتے ہیں میں کیا اولاد نوں ہوں دئیے ہوں ایش کریے.
اللہ کہتا تیرے کو ہن ہونا بھی کچھ نہیں، ایش کی کریے، دو چپیڑا مارنیاں منڈے دے رات تیرے تے نال تیری رانے نال تیریاں تیاں رل مل کے تے کر لینا قابو تے انہاں تیرے کو کرا لینے سین، جے نہیں کریں گا تے گیٹوں باہر ختم۔ تے عزت بچاؤ پروگرام دے تحت تو آپ ہی دے دے سارا۔ یہ انسان کی اوقات، میں بھی تو آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں میری عمر میں تو بہت بچپن میں سارا کچھ دیکھ لیا، اس دولت کی بے اتنائیاں، اس دولت کے کام، رشتے ٹوٹ گئے، مٹھاس رہ نہ گئی، لذتیں کچھ نہ رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے؟ یہ دنیا، اس پہ تم خوش ہو؟ اور فرمایا یہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی تو نہایت حقیر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ جملہ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا، اللہ نے خود ہی پہلے کہا کہ تم نے یہ اس پہ کانے ہو گئے، اس پر مطمئن ہو گئے، اس دنیا پر تو مطمئن ہو گئے۔ فرمایا اے کاش تمہارے علم میں آتا کہ آخرت میں میں نے کن کن ناموں کو تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ تو مکھی کے پر برابر بھی دنیا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دنیا کی اہمیت خدا تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر برابر بھی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پینے دیتا۔ اللہ کے ہاں کوئی اہمیت ہوتی نا کوئی تھوڑی بہت، فرمایا اللہ کہتا یہ کچھ ہے دنیا تو اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک گھونٹ بھی کافروں کو پانی کا نہ بھرنے دیتا، ان کو عیش نہیں کرنا۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہی کوئی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دلیر کر دیا کہ ٹھیک ہے بھئی تم دلیر ہو جاؤ اور جو تم کرنا چاہتے ہو تم دنیا کے اندر کر کے اپنی موجیں کرو اور اپنا کھاؤ پیو اور موج کرو اور عیش کرو۔ فرمایا کیا آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی نہایت ہی حقیر ہے، گری ہوئی چیز ہے۔ فرمایا کاش تمہیں پتہ چلتا جنت کی نعمتیں، تم اس گھر کو لیے بیٹھے ہو، کاش تم جنت میں اپنا گھر دیکھتے، کاش تم جنت میں اپنا گھر دیکھتے۔ ہاں جی، کسی نے پھر فرمایا اس بیوی کے پیچھے لگ کر دین کو چھوڑ رہے، فرمایا کاش تو جنت کی ان حوروں کو دیکھتا، تجھے پتہ چلتا وہ کیا ہے۔ فرمایا ان کھانوں پر تم مرا پھرتا ہے، کاش تو جنت کے کھانوں کو دیکھتا۔ فرمایا ان لباسوں پر مرا پھرتا ہے، کاش تو جنت کے لباسوں کو دیکھتا۔ ان سواریوں کے پیچھے پھرتا ہے، کاش جنت کی سواریوں کو دیکھتا، تجھے پتہ چلتا۔ اور اس فارم ہاؤس پہ تو نازا و شاداں و فرحاں ہے، کاش تو جنت کے فارم ہاؤس دیکھتا، تجھے پتا چلتا تیرے رب نے تیرے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ بڑا تو بکا اور بڑا ہلکا بکا اور تھوڑے سے پیسوں پہ بک گیا ہے۔ وہ چیز جس کی میرے سامنے مکھی کے پر برابر بھی حیثیت اور کوئی چیز نہ تھی، تم اس چیز پر چھوڑ مکھی کے پر کے برابر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے خدا کی راہ میں، تو حضرت نے کہتے ہیں کہ یہ پھر فرمایا اگر تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تم جو سمجھتے ہو نا کہ میں نے نبی تمہاری طرف بھیجا ہے تو اللہ تمہارا ہو گیا محتاج، یہ ذہن سے نکال دو۔ اللہ محتاج نہیں ہوتا، اللہ الصمد، بندوں کو تو اس کی ضرورت ہے، اس کو بندوں کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بغیر نہ۔ فرمایا بندوں کو تو اس کی ضرورت ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے پھر دیکھے اس کی انگلی سمندر سے کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے، تو وہ جو لگا ہوا پانی ہے فرمایا وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سامان بہت قلیل ہے۔ کہتے عبدالعزیز بن مروان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا میرے پاس وہ کفن لاؤ جو مجھے پہنایا جائے گا تاکہ میں اسے دیکھ لوں، تو کفن اس کے سامنے رکھ دیا۔ تو اس نے جب کفن کو دیکھا تو کہا میرے لیے اس سے بڑا کفن نہیں ہے کیا، مجھے دنیا کی چیزوں میں سے صرف یہ کفن ہی ملے گا۔ تو کہتے جب اس نے یہ دیکھا، بادشاہ تھا نا، بادشاہ تھا پورے عرب کا، عبدالعزیز بن مروان، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد صاحب، فرمایا کفن منگا کے اس طرح دیکھتے رہے۔ کہتے میں یہ کفن لے کر جاؤں گا میں دنیا سے، مولوی صاحب کچھ اور نہیں لے جا سکتا،
اس سے کہا نا یہ کفن ہی ہے بھائی جان، کوئی جیب نہیں، کچھ نہیں، یہ تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ لگا پھر رونے، کہتا ہے دنیا کے گھر تجھ پر افسوس، تیرا زیادہ مال بھی تھوڑا ہے، اور جو تھوڑا ہے وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے، کتنا اکٹھا کر لوں؟ کہتا یہ ساتھ تو جانا نہیں، یہ تو تھوڑا ہی ہے، مگر افسوس کہ میں نے پوری زندگی تیرے دھوکے میں گزار دی، تیرے دھوکے میں گزار دی۔ میں ایک دن یہ مرکز میں بیٹھا تھا، اپنی چیزیں کر رہا تھا، تو میں تو الحمدللہ تیاری میں رہتا ہوں، بس ایک دو کام ہے میرے ذمہ، اس کے بارے میں پریشان، جب ڈپریشن آتا ہے مجھے تو یہی آتا ہے کہ یہ ایک دو کام جو ہے نا ان کو ان کے اہلوں کے سپرد کرنا ہے، تو یہ سپرد کیے بغیر نہ میں مر جاؤں۔ تو میں نے وہ ساری چیزیں اپنی بڑی ترتیب سے لگائی ہوئی ہیں، تو میں نے اپنے ملازموں کو، یہ آتے ہیں سارے، تو میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ یہ وسیطے لکھ کے نا ہر ایک کی چٹے لگا کے اوپر ڈسپیچ کیا ہوا ہے کہ یہ اس کا ہے، یہ ایسے، یہ اس کو کر دینا، یہ اس کا ہے، یہ نہیں میرا۔ تو وہ اسلم میرے پاس پرسوں چوتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا اسلم کتنی محنت سے ہم نے ایک ایک چیز کو جوڑا، بنایا، سوارا، ہر چیز کو سیٹنگ کی، لگائی، اور پھر ایک دن جب میں نے مر جانا ہے تو میرا جنازہ باہر جا رہا ہونا ہے، تو تم لوگوں نے یہاں دیکھنا ہے کہ یہ استاد جی کو جب وہ کوئی چیز میری توڑے گا یا کچھ چھیڑے گا تو تمہارا دل بھی تم لوگوں کا ٹوٹے گا۔ استاد جی تو بڑی سنبھال کے رکھتے تھے یہ کتابیں، وہ تو ہاتھ ہی لگانے دیتے تھے، وہ کہتے تھے مرکز کی یہ چیز نہ چھیڑو، اس کی وہ نہ، برتن نہ اس کے چھیڑو، اس کے برتن نہ توڑو۔ جیسے ایک عورت کو اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے، جو ایک عالم دین جب اپنی چیزیں بناتا ہے نا، تیار کرتا ہے۔ خاک اڑ رہی تھی جب ہم یہاں پر آئے تھے، خاک اڑ رہی تھی، اللہ نے کیا کچھ بنا دیا، لیکن جب یہ ہم بھی جائیں گے تو بھائی خالی ہاتھ جائیں گے، تو کتنی حسرت آتی کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ جاؤں گا۔ تو پہلے ہی تیاری کر لے، آخری وقت میں بھی رونا ہے تو جانے سے پہلے ہی ذہن اتنا بنا لے کہ جاتے وقت غم ہی کوئی نہ ہو کہ جا رہے ہیں تو خدا حافظ جا رہے ہیں۔ پہلے ہی ذہن اپنا سامان تیار کر لے، جانے کا سامان اپنا بنائے۔ فرمایا لگا پھر وہ اونچی اونچی آواز سے رونے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دور میں ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ فرمایا اگر تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہاری جگہ پر ایک دوسری قوم کو لے آئے گا، اور وہ قوم پھر تم اس کا نقصان نہ کچھ بھی کر سکو گے، اللہ کا تم کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے قوموں کو بدلنا، آپ یہ دیکھیں عربوں نے نہیں مانا نا اسلام، اللہ نے کیا کر دیا، اللہ جب بنو میہ نے تو ساتھ ہی بنو عباس آ گئے، عربوں سے اللہ تعالیٰ نے کام کو نکالا تو اللہ تعالیٰ نے لے جا کے کام جو ہے ترکیوں کو دے دیا، ترکیوں نے جب امت کو تباہ و برباد کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو جو ہے وہ دوسری قوموں کو، ایرانیوں کا کھڑا کر دیا، ایرانیوں سے نکالے گا کسی اور، ادھر سے کوئی پتہ نہیں یہ کام گھوم گھام کے امریکہ کے ہاتھ آ جائے۔ اب جو چل رہا ہے یہ کوئی پتہ نہیں امریکہ کل کو اسلام کا چودھری بن جائے، یہ دینی ہے اللہ تعالیٰ نے، بس اللہ چلا رہے۔ کسی کو پتا تھا کہ چنگیز خان لوگ جو ہیں وہ ایک روس سے اٹھیں گے اور پوری دنیا پہ چھا جائیں گے، اور وہ تباہ کرتے 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 مسلمانوں کو اخیر آپ ہی مسلمان ہو گئے، آپ ہی مسلمان ہو گئے۔ اور دیکھیں مغلیہ خاندان ادھر آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ اپنی قوموں کے اوپر سے سر سے پگڑی اتار کے کسی اور قوم کے سر پہ باندھ دیتا ہے، سمجھ گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا سلسلہ، کہتے ہیں علماء نے کسی نے کہا کہ حضرت جی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ امریکہ سے چودراہٹ لے لے، تو حضرت جی بیٹھے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر اس نے اسی طرح کہا، کوئی جہادی بیٹھے تھے سارے، تو اس نے کہا بنے میاں میں نے دعا کی تھی تہجد کے وقت، آواز آئی چودراہٹ اس کی میں لے لیتا ہوں، پر مجھے یہ بتاؤ پھر دینی کس کو ہے؟ کوئی قوم اہل بھی تو ہو، چلو وہ کافر ہیں کچھ اہل تو ہیں، چودھری تو چاہیے دنیا کے لیے ایک، ورنہ تو سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ چودھری ظالم بھی ہو جتنا مرضی، پر کاسوال تو ہوتی ہے، اس طرح انتشار پھیلانا ہے۔ فرمایا اللہ کہتا کوئی قابل بھی تو ہو جس کو میں دوں، وہ لوگ اگر تیز ہیں فاسٹ ہیں تو وہ کچھ اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ، یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو تمہارے پاس آتے ہیں ان کو کہہ دو کہ اللہ تمہیں عذاب دینے پر بھی قادر ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے، اور تیسری بات اللہ اپنی بنائی ہوئی سکیم کو پوری طرح نافذ کرنے پر بھی قادر ہے، اپنے کسی بھی ارادے کی تکمیل میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تین باتیں اللہ نے یہاں پر کہیں۔ فرمایا کیا؟ ایک بات
عذاب دینے پر بھی قادر ہے، دوسری بات دوسری قوم لانے پر بھی قادر ہے، تیسری بات اللہ نے جو دین کو غلبہ دینا ہے اس پر بھی وہ قادر ہے، اپنی سکیم کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنی بات پوری کر کے رہتا ہے، کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، نہ وہ محتاج ہی ہے کسی کا کہ اگر یہ آپ یہ نہ آیا نماز پڑھانے کے لیے تو وہ آ جائے گا۔ اللہ کہتا چل کم کر، چلو چلو آؤٹ آؤٹ، جیسے میں نے اس بندے کو اسے نکال دیا جمعے کے دن، بھاگ جاؤ یہاں سے، میں نے کہا کیونکہ میری اتھارٹی ہے، میں یہاں پہ بیٹھا، تیری ایسی کی تیسی، تیری جرت کیسے ہوئی؟ 2 دفعہ اسے کہا پیار سے بیٹھ جا بیٹھ جا، اس کو عزت راس ہی نہیں، اس نے کہا میں کاش صاحب تو وڈا مبلغ ہے، لو سانو گل سنانا ہے، استاب مجھے باز رہے ہے، تو میں نے اس کو نکال دیا۔ کیوں؟ میں اتھارٹی تھا یہاں پہ، اس لیے نکال دیا۔ اگر ہوتی کوئی کمیٹی شمیٹی یہاں پہ، کمیٹی نے کہا نہیں نہیں چلو مفتی صاحب تہاڈی صلح کرا دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اتھارٹی ہے اس دنیا کے اندر، اس کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، اس کو کسی نے جا کے نہیں کہنا یا اللہ پاک تھوڑی نرمی کر دے، ایسے کر دے ویسے کر دے، جہان نہیں چلنا ورنہ ساری کائنات الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ جبریل جا کے یہ مشورہ نہیں دے سکتا، نا 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 نا، جبریل بھی بڑا پیارا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑے پیارے، پر فرمایا پیارے ہیں پر مشورہ کسی نے نہیں مجھے دینا، مجھے مشورہ نہیں کسی نے اللہ پاک نے کہا دینا۔ واللہ علیم بذات الصدور، شہنشاہ معظم خود جانتے ہیں کہ دلوں کے اندر چل کیا رہا ہے، فیصلہ شہنشاہ نے کرنا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کا، اسی لیے مجھے اللہ تعالیٰ بہت پیارے لگتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے مضبوط ارادوں کا آدمی، مضبوط فیصلے کرنے والا آدمی، اپنی بات پہ ڈٹ جانے والا آدمی، اپنی بات منوانے والا آدمی، اپنی بات کر کے اس پہ کھڑا ہو جا کے اپنے آپ کو برباد کر لے، اپنی بات کو برباد نہ ہونے دے، بس اس وجہ سے مجھے نا اللہ کی پرسنالٹی میرے دل میں جچی۔ جب میں نے قرآن مجید میں پڑھا نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ میں نے کہا ویری گڈ، ایسا خدا ہونا چاہیے، نہ کہ انہوں نے جدہ دا بھگوان بنایا حال وہ مندے بچارے دے کیتے، جو وہ دل کرتا وہ پا دیں، کدی وہ پانی روڑ دیں، کدی دودھ روڑ دیں، این پھول اتنے پا دو آپ ڈب جاتا، مڑ کے وہ ساہ بند ہو جاتا، وہ کہتا یار مینوں کڈو باہر، مصیبت بنی پڑی ہے، مصیبت بنی پڑی۔ ادھر ہمارا ایک خدا وحدہ لا شریک لہ ہے، لاہ الملک ولاہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہتا ہے لاہ الملک، اور آگے کیا کہا؟ ولاہ الحمد، دو باتیں کی، کہا لاہ الملک، ساری ٹوٹل بادشاہی میری ہے، لاہ الحمد، 100 تعریف بھی میری ہی ہونی چاہیے کیونکہ سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں۔ بنتا ہے بھائی، بنتا ہے، تمہارا بنتا ہے، بنتا ہے۔ جب تم سب کچھ کر رہے ہو تو گھر میں پروٹوکول بھی بڑے بیٹے کو دیا جائے گا، جو کما کر لائے گا، جو ویلیاں بیٹھا توڑ رہا ہے کھا رہا ہے اس کو کیوں دیا جائے، اس سے کیوں بات کی جائے؟ آپ تو گھروں میں بھی یہ اصول دیکھتے ہیں۔ ابو جی کا کیوں زور چلتا ہے زیادہ؟ کیونکہ ابو جی کما کر لاتے ہیں، ادروائز ابو جی کہتے ہیں نکلو کرو تے اپنا اپنا کماؤ تے اپنا اپنا کھاؤ، میں دیکھنا تسی کلے تے بندے 1.25 لاکھ دے ہو، سمجھ گئے نا، کوٹھی چ رہ رہے ہو 306 ڈی دے وچ، تدی تہاڈی کوئی عزت آ، ورنہ میرا بیٹا باہر چل تے دسی میں او چونپڑی چ رہنا، تینوں ایتھے گدھے والا بھی چھتر مارے گا۔ کسی جگہ کا ہونا، وَلَّهُ الْمُلْكُ، اللہ نے فرمایا بادشاہی اس کی ہے۔ جب بادشاہی اس کی ہے، چلا ہو رہا ہے، کھلا ہو رہا ہے، پہنا ہو رہا ہے، رزق دے رہا ہے، ہر دفعہ نقصان تمہارا اسی کے ہاتھ میں ہے، اور مکھی بھی پر نہیں مار سکتی اور چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ کائنات کے اندر اللہ اکبر، مریم جبیلہ نے جب اس کی تفسیر کی نا اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے، اللہ اس کے غریق رحمت کرے، مہاجرۃ اللہ، یہودی تھی، مسلمان ہو گئی۔ میں جب اس سے ملا تو میں اسے، جب میری اس سے بات چیت ہوئی تو مجھے کہتی، میں نے کہا مریم یہ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے یہ اپنی زندگی میں کیا سوچتا ہے؟ اس سے کہا ایتھیسٹ جو ہوتا ہے یہ آلویز ہوپ لیس ہوتا ہے کاشف۔ میں اس کے منہ میں نے کہا ہاں، میں اس زمانے میں فلسفہ پڑھتا تھا، اس نے میرے سوالوں کو حل کیا۔ تو اس نے کہا، قرآن مجید کی آیت پڑھی اس نے کہا اللہ فرماتے ہیں زمین پر ایک بھی پتا اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ آپ کبھی کبھی صبح میرے ساتھ یہ واک کرنے کے لیے کمپنی باغ جائیں، ہزاروں پتے زمین پر گرے ہوئے ہیں اور ہر پتے کا اس کو علم ہے، اور ایمازون کے جنگلوں کا بھی اس سے علم ہے، اس جنگل میں بھی جتنے پتے گرے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور یہ بھی اس سے تولا ہوا ہے کہ جتنے سمندر ہیں ان کے کتنے قطرے ہیں، یہ بھی اس کے علم میں ہے۔
اور اس نے یہ بھی تولا یہ کتنے کلو کے قطرے ہیں، اس سے یہ بھی ہے کہ اوپر سے لے کے زمین تک کے اندر ذرے کتنے ہیں، کل ذروں کی تعداد کتنی ہے، ان کی مقدار کتنی ہے، ان کا وزن کتنا ہے۔ لو یہ ہے وہ دہشت جس کی وجہ سے علماء کا دل پھٹ جاتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم کے دیکھتے۔ اللہ کہتا ہے خشیت الہی سے علماء ہی رو سکتے، علماء، یہ 2 نمبر علماء نہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جب وہ اللہ کے اس علم کو سوچتے ہیں نا ان کا دل پھٹ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا دل نہیں 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 نہیں، ہم کہتے ہیں نا اتر جا اتر جا اتر جا، میرے کندھے تو اتر جا، میرا لٹ ٹوٹ گیا، کہتے ہیں نا کوئی باری آدمی چڑھ جائے۔ اسی طرح جب عالم دین کے ذہن پر خدا کے علم کا روب چڑھ جاتا ہے نا، وہ پھر دائیں مار مار کے کہتا ہے بس 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 یا اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ اکبر۔ یہ وہ رسول اللہ کہتے تھے، یہ نہیں اللہ اکبر کا کیا معنی، وہ کہتے اللہ تو بہت بڑا ہے، تیرا نہیں بوجھ برداشت کر سکتا، تیرے علم کا، تیرے حکمت کا، تیری دنائی کا، تیری قدرت کا، تیرے ارادے کا، تیری حیات کا، تیری سمع کا، تیری کلام کا، تیرے بصر کا، میں کوئی ارادہ نہیں سمجھ سکتا۔ نہیں 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 نہیں، میں مر جاؤں گا، میرے پہ بوجھ نہ ڈال جا اللہ، میں مر جاؤں گا، کچلا جاؤں گا۔ کچلے جانے پر بندے کی چیخیں نکلتی وہ ہوتی ہے، پھر کہتا ہے اللہ اکبر تو آنکھوں سے آنسو نکلتے، اللہ کہتا ہے یہ اللہ اکبر جگہ میں سننا چاہتا سی، یہ میں سننا چاہتا تھا۔ پڑھی جا رہے صبح تو لے کے شام تک سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، صبح حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے کہا ایک دفعہ کہا، صرف ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب ان کو آگ میں ڈالا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسی وقت جبریل نیچے یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم، ادھر اس کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پورا ہو رہا تھا، ادھر اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر کر کے آنکھوں کہا یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ یہ ہوتی لمحوں لمحوں کے اندر گیم پڑھنی۔ آج بھی گر ہو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آج بھی گر ہو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آگ آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اس سے کہا آج بھی آگ دوبارہ سے گلستان بن سکتی ہے، پر ابراہیم سا ایمان لے آؤ آگ بن جائے گی۔ آگ کا کیا اقبال نے کہا ہے، آگ بھی کر سکتی ہے، آج بھی گر ہو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آگ آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ فرمایا اللہ اللہ اللہ، فرمایا تم یہ بات اپنے ذہن میں بیٹا، خدا محتاج نہیں۔ پھر کیا کہا الا تنصرہ فقد نصر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی بات کہی اللہ نے، اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ کاشف کہنا میں دین دا کام نہیں کرنا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر نہیں، چلو چلو ہم نہیں پیسے دیں گے دین کو۔ اللہ نے کہا کٹ کاشف بار ہونی کٹ، 5 منٹ تو پہلے نے تینا گل کی تھی کہ نہیں، چلو کٹ بات۔ میرے لیے تیش یہی ایک کافی ہے کہ مجھے کوئی کہے نہیں جی ہم ایسے ویسے، بس یہی تیش دلانے کو کہا، گالی دے دے وہ میں برداشت کر جاتا ہوں ماں بہن کی، لیکن مجھے کوئی بندہ تکبر خدا کے دین کے کام کے بارے میں کرے میرا میٹر گھوم جاتا ہے۔ میں تو پڑھا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے یہ اسی کے بارے میں اب بیان ہونے لگا، فرمایا یہ اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ تیور ہے بھائی، تیور ہے، اسے کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ، تیور ہے، شان ہے، جلال ہے، بے پرواہی ہے، تمکنت ہے، شان ہے، شان بڑی اونچی شان والا۔ اس طرح کا اللہ نہ ہو تو پھر اللہ ماننے کا مزہ نہیں۔ اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو ذرا بے پرواہ سا ہو۔ حسن ہے بے پرواہ ہی تو حسن ہوتا ہے، پرواہ والا حسن بھی کوئی حسن ہوتا ہے، وہ تو میک اپ ہوتا ہے، جعلی حسن میک اپ ہوتا ہے۔ جس حسن کو اپنی پرواہ ہونا وہ میک اپ ہوتا ہے، کمی پوری ہوئی ہوتی ہے۔ میک اپ کا مطلب جانتے ہیں؟ میک اپ کہتے ہیں انگریزی کے محاورے کو جس کا مطلب ہے کمی پوری کرنا۔ تبھی وہ چونکہ پٹینا بھرنیاں ہوندیاں نا اتنے اکھاں دے وچ ادھر ادھر، وہ پھر پا کے نیلا پیلا کر کے انہوں سجا دندیاں۔ وہ دوجے دن پھر جدو منہ دھو کے اپنا ہی دیکھ دی، پہلے تو دیکھ دی جدو دلہن بن گئی ہے باجی میں ہی ہاں، کہندی ہاں تو ہی ہاں۔ مڑ کے دن اگلے دن بعد بندہ اگلے دن کہندا منہ دھوندی تے بندہ کہندا تو ہاں، کہندی ہاں جی میں ہی ہاں۔ ایک واری انہوں دھوکھا ہوندا تے ایک واری بندے نوں دھوکھا ہوندا، تے ہوندا ایک ہی راہ چ ہی ہے۔ اس تو زیادہ دھوکھا تاکھا کوئی نہیں ہے گا۔
ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਸੀ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਹੋ ਜੂ ਉਹ ਹੋ ਜੂ, ਬਸ ਫਿਰ ਪਟੀਨਾ ਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਰਾਗ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜਕੜੀਆਂ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, भूल गए राग ते भूल गई जकड़ियां। यानी उस जमाने में वो बजाते थे ना ढोलकी शोलकी ये वो, तो औरतें उस जमाने में टप्पे शप्पे गाती थी ढोलक बजा के, तो लड़कियां उनको ये मशगला होता है छोटी छोटी ढोलकियां लेके। भूल गए राग ते भूल गई जकड़ियां, रह गई इहो गल्लां याद, लून तेल लकड़ियां। सारी दिहाड़ी चुल्हे लगे बैठी होंगे। मैं क्या लून लिया दे, जिन्नी मर्जी अमीर औरत होवे, जाते बंदे जरूर कहोगी समान मंगाना सी कुछ, जितनी मर्जी हो। मैं कहा चौधरी की बुढ़ी होवे वजीर आजम ही होवे, याद होंगे भी कुछ ना कुछ शै मंगानी है। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮ। दोनों एक सी हैं, बस जरा कपड़े शपड़े वाल पा के जरा एक्शन मार के कर लेन जुदियां गल्लां। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तो बेपरवाह है, अल्लाह तो है बेपरवाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह या अल्लाह, सवेरे पढ़ूंगा तहज्जुद से। अगर तुम उसकी मदद ना करोगे तो कुछ परवाह नहीं। इस तहज्जुद के वक्त पढ़ने वाली आयतें। आलम दीन ने अगर अपने आप को जिंदा रखना है ना, मरने नहीं देना, अपने दिल को मरने नहीं देना, अपने हौसले को टूटने देना, लोग उसकी मदद ना करें, तो आलम दीन को दिन रात इस आयत का विर्द करता चाहिए कि अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो कुछ परवाह ही नहीं है। उसकी मदद तो अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की कह रहे हैं ना, कि अल्लाह ने कहा तुम मेरे नबी की मदद नहीं करोगे। आज जिहाद तुम्हें कह रहा है कि उठो मेरे साथ यार, चलो अल्लाह की राह में जिहाद करना है। ये हमारा ना जब दीनी इज्तिमा आता था तो कुछ बने हुए थे कि ठेकेदार, कि हमें भी काम दे, हमें भी बताएं, हमें भी ऐसे करे करे। तो वो ठेकेदार ये समझते थे कायद साहब ना हमारी वजह से ये चलते हैं इज्तिमा। अल्लाह ने उन बंदों को बार बार इज्तिमा से बाहर निकाला, उनसे इज्तिमा छीना। उन्होंने बहाने मुझसे बना बना के कहा मैं आ नहीं सकता, मेरी ये मजबूरी में फलाना। अल्लाह ने उनको बाहर निकाल के मेरा इज्तिमा फैसलाबाद के बंदों से ज्यादा आला बेहतरीन अरफा दूसरे शहरों से लोग आते हैं। वो समझते शायद हमारे बगैर इज्तिमा ही नहीं हुआ। अल्लाह का कट बार तेरे मैं और चीज़ें दिखावांगा जो ये भी नहीं कर सकते। आलिम को परवाह करनी चाहिए। फरमाया अल्लाह हर बात पर कादिर है, अल्लाह हर बात पर कादिर है। उसकी मदद तो अल्लाह ने उस वक्त फरमा दी थी जब काफिरों ने उसको उसके देश से इस हाल से निकाला कि वो सिर्फ दो थे। काफिरों ने नबी अलैहिस्सलाम को जब निकाला, साजिश की कत्ल करने की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नरगे में से निकल के हैं, उसमें से निकले शाहतल वजू फरमा करके कि चेहरे बर्बाद हो जाए, ये कहते हुए नबी अलैहिस्सलाम उनके दरमियान से निकल के उनको हजूर नजर ही नहीं आए। ये देखो अल्लाह का कमाल, ये देखो अल्लाह ताला का कमाल कि अल्लाह ने बंदे निकल रहे हैं, काफिर देख रहे हैं, मगर काफिर देख रहे हैं कि जमीन खाली है पर नबी पाक उसके अंदर से गुजर रहे हैं, नजर नहीं आया। ये है अल्लाह जो देखती हुई नजर को भी बंद कर देता है, उसको जो दिखाना चाहे वो नजर नहीं आती। यहां से निकली क्या बात? आपको कोई समझ आई मेरी बात? नहीं, मैं बताता हूं। बड़ा कीमती नुक्ता देने लगा हूं। देखो तुम लोग कहते हो कि हमें फरिश्ते दिखाओ, कहां हैं? जबकि फरिश्ते फिर रहे हैं, ठीक है ना। वो रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाते थे कि नबी वो कितने फरिश्ता तेरा आजकल आया नहीं सुनिया है, चेरी होया माई रोज एक आके क्या करे। मैं क्या वे मोहम्मद ओ कहते तेते आंदा हुंदा सी जेन एक ओदा की बनया नहीं आजकल आंदा। हजूर का करे मजाक, नबी पाक हो जाए परेशान, कहे हमें तो नहीं नजर आता। तू कहता इधर जबरील आया अभी, वो कितने जबरील सामने नजर नहीं आया, मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ने क्या हुण थानू नबी नजर आया, थोड़े विचों लंघ गया है जी। जे अगर बंदा दरमियान में और नबी देख रहा है, तुम नहीं देख रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वजूद ही नहीं है वहां पर। अल्लाह ने नबी को एक एक्स्ट्रा आंख दी हुई है। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी हमने यही नजर वापस ले ली, नबी मौजूद है, तुम ऊपर तलवारें लेकर खड़े हो लेकिन तुम नबी को नहीं देख रहे। अल्लाह ने फरमाया इधर जिधर थानू नजर नहीं ना आ रहा, नबी नजर नहीं आ रहे, इधर थानू फरिश्ता भी नजर नहीं आ रहा। हालांकि नबी का तो वजूद है जिस्मानी, उसको छुआ जा सकता है, सब कुछ कर सकता है, मादी वजूद है वो गैर मादी अनसीन है वजूद। बड़ा कीमती नुक्ता दे रहा हूं। किसी बंदे ने इनके साथ बहस करनी हो ना, बहुत बड़े साइंसदानों के साथ, उसके साथ ये नुक्ता दे रहा हूं, जदीद साइंस और फिजिक्स को सामने रखकर।
اللہ نے فرمایا ہن دسو نبی کتنے گیا؟ تسی کل تک کہندے سی محمد نو جناب صورتاں نظر آندیاں ہیں جی بھائی تو ٹھیک ہے مجنون تو نہیں ہو گیا تو وہ ساحر تے جادو تو نہیں ہو گیا تینوں جن جن نظر آن لگ گئے مذاق اڑاتے تھے اللہ نے کہا ہن تھانوں نبی کیوں نظر نہیں آندا تسی ٹھیک ہو ہیں او ہوش ہے تہاڈی تس تک سب کچھ نظر آتا نبی دا وچ تھانوں نظر نہیں آیا کیسی بات اللہ پاک نے فرمایا نبی درمیان سے گزر کے غار ہرا میں چلا گیا غار ہرا میں اور غار ثور میں چلا گیا غار ثور میں جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھپ گئے اب پورا دستہ اکٹھا ہو کے نبی کے پیچھے چل پڑا حضور کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار ثور تک چلے گئے ذرا اس طرح کر کے دیکھتا تو نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایسے حالات میں صدیق ساتھ ہے اور صدیق جو ہے نبی اور صدیق کا فرق کر کے جینا ہے نبی اور صدیق کا فرق صحابی صحابی ہے نبی نبی ہے صحابی کا ایمان نبی کے ایمان تک نہیں جا سکتا تو یار کا ایمان ڈول گیا عالم دین کا ایمان مضبوط ہے تو اس کے ساتھی کا ایمان کم تھا تو عالم دین کو چاہیے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہی کہ لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کر اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ نبی جاتے وقت صدیق کو دکھا ہر امتی کو کہہ کے گئے کہ دین کا کام کاشف تم کرو لا تحزن ان اللہ معنا تو میرا ساتھ اس وقت دے رہا ہے سوچی اس وقت میں اور میرا نبی ہے لا تحزن تیرے نبی کی آواز قیامت کے صبح تک جائے گی غزہ والو لا تحزن ان اللہ معنا تم لوگ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے مشکلیں تو آئیں گی فنا تو ہم ہوں گے دین کے بارے میں مریں گے فرمایا جب تم نے اس کو نبی کو نکالا تو کس حالت میں تم نے اس کو نکالا تم نے اس طرح نکالا کہ وہ دو تھے اور اب تم کافروں نے مل کے اور جب وہ دونوں غار میں تھے اور اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تم غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی سکینت نازل فرمائی اور اس کی مدد ایسی فوجوں کے ذریعے سے کی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کہا ان کو جھکنے ہی نہیں دینا ٹھیک ہے شیطان سارے وسوسے ڈالتا ہے کہ جھک کر دیکھو کیا پتا شیطان مدد کو آ جاتا تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے گرد بھی شیطان کا پہرا لگا دیا جبریل کا فرشتوں کا پہرا لگا دیا کہا شیطان ان کے دل میں بھی کہیں وسوسہ نہ ڈالے کہ نیچے ہو کے یہ دیکھ لیں جا کے انہوں نے پہرا لگا دیا چاروں طرف ان فرشتوں نے ہی بندوں کو یہ عقل ہی نہیں آنے دی کہ وہ نیچے ہو کے دیکھ لیں نبی علیہ السلام فرمایا اللہ نے پھر ایک لشکر بھیجا فوج بھیجی فوج قرآن مجید میں آتا ہے دیکھیں اتنا سا وہ ٹویسٹ تھا اگر وہ ہو جاتا اگر وہ اس طرح سے معمولی سا ہی تو کتنی تاریخ بدل جاتی ساری پوری ہسٹری چینج ہو جاتی 1400 سال کی ہسٹری یہ ہوتی نا یہ ہسٹری اور ہو جانی تھی اللہ نے کہا نا 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 مائنر سا بھی ہمارے پلان کے اندر کوئی کمی رہ جاتی تو یہ سسٹم ہی سارا چینج ہو کے رہ جانا تھا ہم نے اس کی کمی نہیں رہنی دی اپنے پلان کے اندر اور اس پہ کہا میں نے فوجیں اتارنے حکم دے دیا جبریل میکائیل اسرافیل پھیل جائیں صرف بدر ہی میں نہیں جائیں ثور پر بھی جائیں جب میں غار ثور پر جاتا تھا پہلے اب تو نہیں میں جاتا نہ کبھی چڑھا میں نہیں جاتا نہ چڑھتا ہوں نہ ہرا میں کہیں نہیں اور نیچے ہو کے میں نے بس دیکھ لیا اللہ کے رسول دوبارہ گئے تو ہم نے کیا دوبارہ کرنے جانے کے لیے جانا وہ غامدی صاحب مینٹل ہو گئے نا آخری عمر میں وہ کہتے غار ہرا والا قصہ ہی سارا جھوٹا ہے حضور پاک نے کبھی ذکر ہی نہیں اس کا کیا بک کیا تو حضور نے غار ثور کا بھی نہیں ہے دوبارہ نہ حضور کبھی اس کے اندر گئے یہ کوئی دلیل نہیں ہے اگر جی یہ بعد میں صوفیوں نے بنائی میں پوچھوں غامدی بعد میں صوفیوں نے بنائی ہے یہ صوفی ہوئے کب ہے جب انہوں نے یہ بنائی ہے اور بخاری شریف کب لکھی گئی ہے اور اس سے پہلے جو بخاری کی سے پہلے جو احادیث کی کتابیں موجود ہیں اس میں کب آئی ہے کس نے ابن شہاب زہری نے صوفی کب آئے اور یہ کب آئے کوئی تیرا دماغ غامدی بڑھاپے میں ہل ہل گیا ہے جا اللہ تجھے موت دے دے تو اور ایک طارق جمیل دونوں ذرا ٹائم سے فوت ہو جائے کیونکہ بیک کی باتیں کرنے لگ گئے دونوں سمجھ گئے نا سٹھے آ گئے دونوں فارغ ہو گئے ویسے بھی ان کا ٹائم پورا ہو گیا وہ کیا وہ کہتے ہیں وہ لڑکوں نے ایک شرٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے وہ کیا یار وہ اس کے اوپر انگریزی میں اس نے لکھا ہوتا ہے ہمارا ٹائم بھی آئے گا کیا نام اس کا انگریزی میں کیا کہتے ہیں اپنا ٹائم بھی آئے گا ایسا لکھا ہوا ہے ہاں اب نئے لڑکوں کا ٹائم آ گیا تمہاری تو وہ جولے جالے نکل کے لڑکے نئے آ گئے دین کا کام کرنے کے لیے
وہ گرم ہی بڑے ہیں. میں کہتا خوانی لڑکوں کی تقریر عربی میں سنے, بندے کو آگ لگ جاتی ہے, بندہ کہتا ہے میں نے تو مینوں مروا دینا جوش لے آ کے. فرمایا غم نہ کر, اللہ نے سکینت نازل کر دی. لو یہ نہیں نازل ہوتی ساری زندگی, ساری زندگی بندے پر دین کا کام کرتے ہوئے یہ ایک نازل نہیں ہوتی. جس بندے پہ سکینت نازل ہونی شروع ہو جائے نا, سکینت, وہ بندہ بہت اوپر والے مقام پر چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو جب گمسان کا رن پڑ رہا ہو, شدید ٹینشن چل رہی ہو, دین پر آفت چل رہی ہو, وہ پرسکون کر دیا جائے, بدحواسی نہ اس کے اوپر طاری ہو, وہ ٹھنڈا کول پرسن کام ڈاؤن ایسے ہو کے ٹھنڈا ہو کے سوچے کہ اب حالات کدھر کو جا رہے ہیں. جنگ ہار بھی رہا ہو نا, شکست پہ شکست پے در پے اس کو ہو رہی ہو, وہ اپنے اس وقت اس کو دیکھے یہ کیا ہو رہا ہے. فرمایا اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور اس کی مدد ایسی فوجوں کے ذریعے سے کی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی. اس نے کافروں کی بات کو نیچا کر دکھایا. سنو, اللہ ہی کا کلمہ ہمیشہ بلند رہا ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے. فرمایا بات سیدھی سی ہے, تم کو میں یہ بات بتا دوں, یہ کام اگر تم نہیں کرو گے تو یہ کام رک نہیں جائے گا. اس ہجرت کے دن کو یاد کرو جب نبی کس حالت میں نکلا تھا, غار ثور میں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی کا بال تک بیکا نہیں کر سکے یہ دونوں, اور دشمن اس وقت تک نبی کے قریب پہنچ گئے تھے کہ ہم نبی کے ساتھی نے کہا کہ ہم دشمن کے نرگے میں آ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ کتنی جنگیں ان کفار کے ساتھ ہو چکی ہیں, تو تم نے خدا کی پھر وہ انسین جو اس کی فوج ہے آرمی وہ تم نے نہیں دیکھی. فرمایا دین کا بول بالا نہیں کیا. تو غور کرو, کیا یہ پیغمبر جس کی نصرت کے لیے خدا نے اتنی اپنی شانیں ظاہر کی ہیں, وہ لوگوں کا محتاج ہو سکتا ہے؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو, عزیز بھی ہے اور حکیم بھی. کیا مطلب؟ جس کام کو کرنا چاہے کوئی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی, اور وہ کام ایسی حکمت سے ہوتا ہے کہ کوئی حکمت دوسرے کو اس کی حکمت اور اس کی پلاننگ سمجھ آ ہی نہیں سکتی. بندہ کہتا یہ کہاں سے ہو گیا سارا. آخر میں اللہ پاک نے جو فرمایا, یہ میں چاہتا ہوں کہ ختم ہی ہو جائے, اٹھو معمولی سامان کے ساتھ بھی اور باریک سامان کے ساتھ بھی. فرمایا اللہ کی راہ, جب یہ آیتیں پڑھی نا تب حضرت ابو ایوب انصاری نے, تو ابو ایوب انصاری بہت بوڑھے ہو چکے تھے, بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے, ان سے اٹھا پھرا نہیں جا رہا تھا. جب انہوں نے یہ آیتیں پڑھی تو انہوں نے قرآن مجید بند کر دیا. بس بھائی, کیونکہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے, ان کا ذہن تھا کہ اب گھر میں رہنا چاہیے, بہت جہاد کیتے ہیں, سکون کریے ہیں, اپنے گھر میں رہے, میں نبی کے دور میں, تو ان سے اٹھا نہ جائے. تو انہوں نے اپنے غلام کو آواز دی, انہوں نے اپنے غلام سے کہا سواری لاؤ. وہ سواری لے آئے. فرمایا میرا تیر, میرا کمان, میری تلوار, میری ڈھال, میری زرہ وہ رکھو اس پہ, پانی کا مشکیزہ بھی رکھو اس کے اوپر, اناج بھی رکھ دو. بیٹوں کو آواز میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جہاد کے لیے جا رہا ہوں. پتر سارے یار, ابو ایوب کیا ہو گیا تجھے یار, کیا کر رہا ہے؟ کہتا اے چین نہیں لینے دے رہی, اے چین نہیں لینے دے رہی ابو ایوب کو. اللہ نے کہہ دیا اٹھو نکلو خدا کی راہ میں, چاہے تم بھاری ہو چاہے تم ہلکے ہو, سامان ہے یا نہیں ہے. بہانہ نہیں بنانا کہ میں غریب ہوں, میرے پاس سامان نہیں ہے, میں دین کی مدد نہیں کر سکتا, بہانہ نہیں. خدا کو چاہیے کہ ہر حالت میں تم پہنچے. میری تھی ہے جی, میرے پوت ہے جی, میرا فلانا ہے جی, میرا ٹمکانا ہے جی. اللہ نے کہا اللہ کی دین کو ضرورت ہے تیری, تم مر بھی جانا پھر بھی تجھے ویسے موت آ گئی کسی گاڑی کے نیچے آ کے, پھر بھی تیریاں تیاں رہنی ہیں, تیرے پوت رہنے ہیں, سب کچھ. ابو ایوب انصاری نے اس وقت جب یہ دیکھا تو اسی وقت انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے نکالو اور میں اب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلنا چاہتا ہوں. یہ نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ ہم نے اس کے اوپر اتاری, تو فرمایا کہ ابو ایوب انصاری نے کہا نکلو, اب ہم بوڑھے ہو یا جوان ہمیں نکلنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری ہیں وہ نکل کھڑے ہوئے, اور پھر آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے رب نے ہمیں نکلنے کے لیے کہا ہے, خواہ ہم بوڑھے ہوں یا جوان, لہٰذا بیٹوں مجھے تیار کر دو. ان کے بیٹوں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے, آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ آپ نے رسول اللہ کی حیات میں آپ نے جہاد کیا, آپ نے ابو بکر کے ساتھ جہاد کیا, آپ نے عمر کے ساتھ جہاد کیا, یہاں تک وہ انتقال کر گئے, ٹھیک ہے,
اور آپ نے بڑے لوگوں کے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں، اب میں نے سمندری، پہلے میں نے کیا خشکی پر جہاد، اب میں نے کرنا ہے سمندری سفر پر. تو ان ساتھیوں نے کہا اگر کوئی جزیرہ نہ ملا تو فرمایا جزیرہ نہ ملا تو پھر آپ مجھے نا وہیں پہ دفن کر دینا. تو پھر یہ ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں یہ آپ کو پتا ہے ترکی جہاد کرتے کرتے فوت ہو، شہید ہو گئے. اور یہ ملعون اس وقت اتنا بگڑا نہیں تھا یزید نے جنازہ پڑھایا ابو ایوب انصاری کا. ٹھیک ہے، وہ حضرت ابو ایوب انصاری کی ہم نے قلعے کے قریب دفنایا نا، دیوار کے قریب، تو انہوں نے کہا جی ہم نے ان کی قبر کھود ڈالنی ہے. تو یزید اس وقت بڑا دلیر تھا، اس نے مارا ایک گرز بڑے زور سے ان کے دروازے پر. نے کہا اگر ہمارا بندہ نکالا نا یہاں سے باہر، قلعہ اجڑ جانا تمہارا. میں تمہیں ایک بات بتا دوں، وہ یزید اتنا دلیر سی، سارے جڑے سینی بنے پھر دے دلیر ہی کوئی نہیں، خسرے تے ہجڑے. یزید نو کٹ دے گالاں، شیعہ وچے دیکھ لو یزید کی کردا پھردا. ٹھیک ہے، امام حسین کو شہید کرنے کے بعد وہ برا ہو گیا، لیکن فرمایا کہ تم نے پھر اللہ کی راہ میں یہ تم نے کیا. تو فرمایا اگر ذالکم خیر لکم، اس کی سعادتوں اور اس کی برکتوں کی کوئی حد نہیں ہے. بڑھاپے میں یہ ہم کہیں جی میں بڑھا ہو گیا، میں نے مسجد جا کے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے بندے تجھے کیا پتا، تجھے اللہ نے اگر دین کے لیے چن لا. 60 سال کی عمر میں حکیم ابن حزام ایمان لے کر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان نہیں لاتا تھا. اور پھر 120 سال عمر ہو گئی تو 60 سال جو ہے اس سے پھر اسلام میں گزارے. 60 سال جاہلیت میں، 60 سال اسلام میں. 120 سال آپ کو کس نے کہا کہ آپ میں جی بڑھاپے میں دین نہیں پڑھ سکتا؟ وہ ہمارے عمر فاروق صاحب تھے، ان کی والدہ نے 60 سال کی عمر میں جا کے قرآن مجید حفظ کیا اور درس نظامی پڑھ رہی تھی، 4تھی کلاس میں تھی جب وہ فوت ہو گئی. انہوں نے کہا میں ہوں گھر رہ کے نواں کی کرنا ہے، میں جا کے دین پڑھیا کرا، ویاہ لیتی ہیں پت باسوں میں جا کے کوئی کام دا کام کرا. جا کے مدرسے میں پڑھتی تھی جب ان کا انتقال ہوا. میں بڑھاپے میں جا کے تھی تو میں ان کو مبارکباد دینے گیا. میں نے کہا میں نے آپ کی امی کو ملنا بھی اور مبارکباد دینی ہے، خالہ جی سے میں دعا کرانی. فوت ہوں گی اللہ جن سے. یہاں ایک 70 سال کا مسجد میں آتا تھا، 60 سال کا، وہ کہتا رئیس پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، وہ مجھے، میں نے اس سے ایک دن کہا رئیس صاحب آج کل کیا رکھا؟ تو 4تھی کلاس چاہ. میں نے کہا ہے 4تھی میں تمہیں کیا ہوا؟ یہ آج سے 28 سال پہلے پرانی بات بتا رہا ہوں. کہا تب میں کیا بڈھے ہو گئے ہیں تے دین تا سیکھیا نہیں، چلو اللہ تعالیٰ کو معافی تلافی کر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں. میں نے اب 4تھے سال کے پیپر دینے درس نظامی کے، اتنے چھڑتے ہی نہیں. کہتے بابا بڈھا ہو گیا، میں بچے ہی رہنا، میرے بچے ہی مار دیو، کاروبار چی دفن کر دی، میرے اتنے تھان کپڑے والا سڑ دیو تے وچ دفنا دیو میرے. چل تیرے بچے ہی پانا اللہ نے کام تک. کہتے میرے کما چ پے ہے، کما چ. مومن کا بڑھاپا یہ نہیں تھا، مومن اللہ کے پاس جاتا ہے، مومن کو کوئی چیز کی طلب نہیں ہے. جوانی بھی اس کی، بڑھاپے بھی اس کے، بچپنے بھی اس کے. 14 سال کے موز مال ہیں اتنے 14 سال دے گیماں کھیلو نہیں کنجر ہٹ دے، سمجھ گئے؟ انہوں نے ہاتھ چوں پھڑیاں ٹی 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 لگے ہوئے ایدا 2 ہاتھاں نہ موبائل کے. میں تو حیران ہوں، اللہ جانے کیا کرتے رہتے ہیں. میرے تو دماغ بھی چلی جائے. کہتے جی وہ پب جی ایپ جی اب فلانی جی ہے جی اب ایسی ہے، کوئی گلیکسی پلے سٹور ہے اس میں سے کہتے ہیں سارے دن گیم میں ڈاؤن لوڈ کر کے وہ جتنے پیسے لگ رہے ہیں وہ سارے جہنم. وہ جو پیچھے نہیں اللہ نے فرمایا آگ کے، وہ سارے پیسے اللہ نے آگ کے بنا دینے، آگ کے بنا کے اس کے اوپر لگانے، سارے جسم پہ لگانے، جو پیسے گیم پر ضائع ہوتے. صاف میں نے بتا دیا بھائی، جو میں یہ کیمرے کے توسط بھی اپنے پیسوں کا انتظام کر کے رکھو. فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے کاش تم جانتے کہ کیا سعادتیں اور برکتیں ہونی تھیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنا جان لگا دیتے. تمہیں پتہ چل جاتا اس کی انتہا کوئی نہیں. پر اللہ نے فرمایا دوسری بھی سن لو، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس کی بربادی کی بھی انتہا کوئی نہیں. ان کنتم لا تعلمون، جے تینوں پتا نہیں نا یہ کہ ایک کنا نفع بخش سودا تے پتا تے پھر اے بھی نہیں کہ بربادی تیرے سے کی ہوگی. اللہ نے کہا چھڑ گل. اللہ کی دھمکیاں بھائی جان ڈبل دھمکی لگتی کٹھی، ایک پاسے خوشخبری دینی تے دوسرے پاسے میں پہنیا چنڈا. فرمایا نا اگر تجھے اس کی خبر نہیں نا کہ تو کیا سودا چھوڑ رہا ہے تے تجھے یہ بھی نہیں پتا اس سودے کا تجھے نقصان ہونا کیا ہے، نہ لے کے اجڑ جائے گا. فرمایا کاش اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر لقمہ تر ہوتا اور سفر بھی ہوتا آسان. اللہ کہتا وچ لب دے پیسے مال غنیمت دے، لقمہ تر ہوتا پتا چلتا وچوں سانو حصہ لبنا ہے. ہاں جی
یہ بکرے دی ایک ران تا میری ہے چودھری من نہ من سمجھنا نا جا رہے ہوتے رستے میں پلان کر دے اج دا بس سودے دی دعا کر ہیلو کاش صاحب سودے وچ کی پڑھیے میں کہنا بھی پڑھ یا رزاقو سارے رستے پڑھ دے جاندے اگے پیچھے کوئی نہیں کہ پیچھے گانے لائے ہوندے گڈی دے وچ او جناب جا رہے اس دن یا رزاقو کاش صاحب کہتے سی پڑھ لے جاندے دل نرم پہ گیا نرم تے دل دا اللہ کہ لقمہ تر تھا چوپڑیاں ہوئیاں روٹیاں سگیاں وچ دیسی گھیو دے وچوں کڈ کے پوڑیاں انہاں تینوں کھلاونیاں سی اللہ کہندا خواباں چ ہی بونڈے رہندے کہ سودا ہو گیا نا پھر آپ جا کے جانا بیگم بھی کہہ دیں جاندے ہوئے پڑھی پیر چو سورہ بکرا سمجھدا نا پھر تینوں سوئٹزرلینڈ تے چکر لوانا میں تھلے تے تینوں بٹھاؤنا ہی نہیں میں تینوں اللہ کہنا لقمہ تر ہوتا اور سفر بھی ہوتا آسان تو تیرے پیچھے یہ ضرور جاتے نبی غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے سفر تھا مشکل 3 لاکھ کی فوج ریگستانوں کا سفر رجب کا مہینہ آگ برسے فصل تیار نبی علیہ السلام نے کہا کوچ عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہوگی اور اسلامی سرحد پر جا کر ہوگی یہ نہیں کہ وہ ادھر آ جائیں پر میں جاؤں گا ادھر 30,000 بندے اونٹ نہ کوئی چیز نہ نبی کے پاس سواریاں پوری نہیں کھانے کا سامان پورا نہیں کر نکلو صحابہ کرام پیدل ایک سواری پہ 3 بندے بیٹھے پہلے ایک بیٹھے پھر دوسرا بیٹھے پھر تیسرا اتنے چھالے پڑ گئے خون رسنے لگ گیا صحابہ کرام کا خود نبی پریشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے یہ چہرہ مبارک جو تھا آگ آئے حضور جیسے گرم ہوائیں صحراؤں کی چلے نبی کا بھی منہ شریف جو ہے آپ کا دہن مبارک خشک ہوتا جائے ہاں جی صحابہ حضور کو بار بار کہیں نبی پاک کہیں نہیں بس چلو 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 نبی کا عزم کچا ہو جائے لیڈر کے کچا ہو جائے پچھلے تو سارے مر آ جاتے نبی کی آنکھوں میں جلال اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے وہ نہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے حضور کو بڑا رنج یہ نہیں ہوتا لیڈر کو لیڈر کہتا ہے یہ جب مجھے کہتا ہے اسی تیرے نال ہاں مفتی اسی تیرے نال ہاں جب موقع آنا تو مفتی نے کہنا مفتی اج ذرا تھوڑا کام پہ گیا تیری مہربانی ہے سانو اج کتے تو چھٹی دے دیں انشاءاللہ پرسوں تک تیرے نال ہی ہیں میں کہا بیٹا تو نال ہے ہی نہیں تو ہے ہی نہیں سمجھ گئے جس بندے نے قرآن پڑھا ہے وہ کایا نہ ہو ہوشیار نہ ہو چلاک نہ ہو قرآن ہوشیار کرتا ہے قرآن دیتا ہے سبق قرآن بتاتا ہے بندے کی عدلیاں بدلیاں اللہ کہتا ہے دے وچوں لب کیتے کفر تے سستی تے کاہلی ہے اللہ فرماتے ہیں سفر ہوتا آسان اور مال غنیمت ہاتھ لگنے کا پورا پروگرام بھی ہوتا پر انہوں نے کہا پتا چلیا وہ تو 3 لاکھ فوج لے کے آ گیا تو کچل کا چل کے رکھ دینا وچے ہی سارے 3 لاکھ فوج 30,000 بندہ ادھر ہال ہی پڑ گئے انہوں نے کہا یہ نہیں بچ دے دیکھ لو انہوں نے آخری واری مدینے والے او قافلہ جا رہا ہوں نہیں آتا مڑ کے با گیا کہ گیا ہوں اتنے کھا جانا انہیں کیسے روم دینا سارے اللہ کہتا سفر ہوتا آسان لقمہ ہوتا تر پھر یہ نبی تیرے پیچھے پیچھے آتے پھر یہ تیرے پیچھے پیچھے آتے پروفٹ دیکھتے سب لبنا کیا ہوتے سمجھ گئے اللہ نے فرمایا پروفٹ دیکھتے پھر پیچھے آتے دنیا کے مال کی غرض ہوتی لیکن ان پر ہو گئی یہ منزل کھٹن اللہ کہندا ان کو پتا گیا لگ بھی بابا جی اتنے جانے تیس نیس ہوئی نا گاجر مولی طرح اگلا کٹ کٹ کے سٹ دینا تے مڑ کے کسے نہیں آنا اللہ کہتا ہے انہوں نے اتنے پلان کر لیا ہے جی اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے اللہ نے کہا مستقبل میں نبی آئیں گے اور آگے پھر آئے اگلی آیتیں میں آپ کو سناؤں بڑا مزے کی آیتیں آگے آ رہی اللہ نے کہا یہ پھر آئیں گے آ کر کے اللہ کی قسم مجھ سے آپ جیسی مرضی قسم اٹھا لیں مسجد نبوی میں اٹھوا لیں میں کعبے رخ نہ ہوں تو میرا یقین کرے نہ کرے میری جان یہ تو ہوں اللہ یا درمیان میں تینوں کتنا یقین دلا دوں مفتی نہ اللہ کہا تو نہ کری نبی تو نہ منی ہے تے دو لمے پے رونے جو مرضی کرن 3 قرآن جی اتنے رکھنے 2 ہتھاں چ پھڑ لین ایک پیچھے لا لڑ یہ سارے کہ وچ کھاتے کعبے دے وڑ جانی انہاں دی گل نہیں تو مننی ہے بڑے منافق آ یہ پیسے دے پوت ہے پیسے دے پوتا اللہ نے کہا فائدیاں دے پوتا ہے فائدیاں دے یہ ماں پیو پیسے سے کیسا خدا کیسا نبی پیسا خدا پیسا نبی اللہ نے کہا پیسے دے پوتا ہے یہ عزت صرف پیسے دی کر دے وہ بندہ کہنا شاید میرا منڈا بہت نیک ہے بڑا ادب کرتا ہے ابو جی کو پیسے ذرا نہ ہون اللہ کہندا اے بیٹا اے پیسے دا بیٹا وا اے تیرا بیٹا نہیں وہ جڑا تیرا بینک چ پیا نا تے تیرے نہ کوئی مربے تے جائیداد تے اے او دا بیٹا وا اس لیے امیر آدمی کا بیٹا جب یتیم ہوتا ہے تو وہ آدھا یتیم ہوتا ہے کیونکہ وہ ادھے ابو مردے ادھے ابو تو ہوندے ہیں پیسے بیوہ بھی
امیر آدمی کی آدھی بیوہ ہوتی، پوری بیوہ نہیں ہوتی. غریب بیوہ بیچاری پوری بیوہ ہوتا تو کوئی آسرا ہی نہیں. اور روندی ضرور آ پر کہہ دی حاجی صاحب میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں. سمجھ گئے حاجی کہندے سی میرے بعد جب KFC جاندی رہی، سمجھدا نا پھٹی ہوٹی کوئی نہ. فرمایا اگر ہم نکل سکتے تو تیرے ساتھ نبی ضرور نکلتے، تیرے ساتھ نبی ہم ضرور نکلتے. ہائے قسمیں وعدے وہ کیا ہوئے ہیں. اللہ نے نا اللہ نے فرمایا باقی ہم تجھ کو یہ بتا دیں، یہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. بڑے سخت کلمے ہیں بھائی، بہت سخت کلمے. اللہ اللہ اللہ، میں کہتا ہوں قسمیں کھا کر نبی تجھے یہ کہتے ہیں، اطمینان دلا رہے ہیں تجھے. تو اللہ نے فرمایا یہ بزدلی اس جہاد میں، یہ بزدلی نہیں کہ یہ ان کے پاس سامان نہیں تھا. اگر یہ سامان بھی ہوتا انہوں نے پیچھے فرمایا یہلکون انفسہم. توبہ، اللہ نے کہا جھوٹے بہانے بنا کے یہ اپنی سمجھ میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حقیقت میں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. فرمایا تجھ سے بچا رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں. تیری شرمندگی سے بچنے کے لیے نا منہ ملاحظہ رکھنے واسطے تجھے کہہ رہے ہیں کہ اب یار ایدہ بچ جاؤں گے. اللہ نے کہا بچ نہیں رہے، ہلاک ہو رہے ہیں. جھوٹے بہانے ان کو بچا نہیں رہے. تیرے سامنے سے تو بچ جائیں گے مگر مجھ بادشاہ کے سامنے بھی تو آئیں گے. فرمایا ان سے کہہ دو کہ جب اس طرح سے کوئی ہلاکت کے گھڑے میں جونکے جا رہے ہیں. اور فرمایا اس کے اندر اللہ واللہ یعلم انہم لکاذبون، ضرور بالضرور خدا کے علم میں آ چکا ہے اور اللہ جانتا ہے ان سے بڑے جھوٹے ماں نے دنیا میں جنے ہی نہیں. یہ کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اللہ نے فرمایا نبی پیر باندھ کے جھوٹ بولتے ہیں، پلاننگ کر کر کے جھوٹ بولتے ہیں، پھر باتیں کہتے ایک گل رکھنی ہے پا سارے جانے نے. سمجھ گیا؟ وہ نہ ہوئے تو بک پوے موٹے دماغ والیا تو بولدا ہونا چودھری نے چپ رکھی، تو بس چپ ہی رہی، تو نہ بولی اسی کریں گے تیرے جانے گل. ایسی سارے مل ملا کے پلاننگاں کر دے. اللہ کہندا پوری کہانی بنا دے. پھر وہ کہندا تو میں پہلے آ کہوں گا پھر تو اگے چاہ کری، جی انہیں آ کہتا تو اے کہہ دے. ڈرامہ ہوتا ہے، ڈرامہ آگے کیا انہوں نے بڑا ٹھیک ٹھاک. منافقین نے ڈرامہ کیا، قسمیں اٹھا لی. نبی پاک نے بلا لیا، انہوں نے آ کے حضور کو قسمیں اٹھا دی. کہا تہاڈا بندہ جھوٹ بولدا، تہاڈے بندے نے جھوٹی تانوں کہانی آ کے سنائی، یہ تو لڑائیاں پواندا. وہ لڑکا سی انہیں آ کے حضور پاک نوں کہا، وہ رون لگ گیا، وہ رویا. اللہ نے آسمان تو ایتاں اتارتیاں. اللہ نے کہا تینوں منڈے نے جڑی گل دسی صحیح دسی نبی. آپ نے بلا لیا، آپ نے کنوں ہوشیار کرنا لیا، تیری تو اللہ نے گل سن لی. وہ ہنس پڑا. اس سے آ کے رسول پاک کو اندر آ کے پوری بات سنائی. انہوں نے کہا یہ باتیں ہوئی اندر بیٹھ کے. یا رسول اللہ بچہ تھا چھوٹا سا، ابراہیم ہی آ جائے شعیب دا، وہی تو بیٹھ کے سن کے آ کے بندو آگے سے انکل وہ تو آپ کو یہ کہہ رہے بابا، تو مڑ کے نیانے شعیب کٹے پھر انہوں بھی تو کنجرا جا کے کیوں دسیا. تو وہ دسنا ہی پوچھ پچ کے. سمجھ گئے؟ بچوں کو بھی سکھا دو، سب کو کر دو، پکا پلان پیرا سے جوڑ کے رکھو، ملازمہ ٹینشن مینشن کر دو. خصوصاً جب رشتے لے والے آتے نا گھر میں، اس دن دیکھنے والے ہوتے کیسی فل پلاننگ کیتی ہوندی، کڑی والے شیشے چلاؤن واسطے یا منڈے والے شیشے چلاؤن واسطے. سمجھ فرمایا یہ تو ایسے پکے جھوٹے ہیں پیارے نبی. اللہ نے ان آیتوں کے اندر ایک ایک شرارت، ایک ایک کمزوری، ایک ایک سازش، ایک ایک فتنہ کافروں کا، ان کا رویہ، ان کے تنقید، اور تنقید بھی پھر نرم ملائم لہجے میں نہیں کی. اللہ نے فرمایا میں ایسا فیصلہ کر دوں ان آیتوں کے اندر، یا تو کر لو گے تم توبہ اصلاح کر کے بندے کے پتر بن جاؤ گے، یا پھر تم مردہ ہو کر خاک بن جاؤ گے، جس کے ڈھیر کو اللہ نے اب صاف کرنے کا فیصلہ کر دیا. اللہ نے کہا دونوں میں سے ایک گل ہوئی. ان آیتوں کے اترنے کے بعد یا تو بندے کے پتر بن جاؤ گے تم، اور اپنی اصلاح کر کے مدینے کی ریاست کے اندر ایک بندے کے پتروں کی طرح کام کرو گے، یا پھر فرمایا کوڑے کو کٹھا کر کے اب میں نے آگ لگا دینی ساری. یہ کوڑا نہیں میں نے رکھنا اپنے نبی کے ساتھ. اب آپ سمجھ لیں کہ ہم سب جتنے دین کا کام کرنے والے ہم کوڑا ہیں جن کو اللہ نے آگ لگانی ہے، یا ہم نے بندے کا پتر بن کے اپنی روش بدلنی ہے. یہ ایک دونوں میں سے یہ فیصلے. یہ سورہ بڑی خطرناک ہے. ایک الانفال اور توبہ. کسی بندے نے چیک کرنا ہے وہ کافر ہے، مسلمان ہے کہ منافق ہے. 3 شکلیں ہیں، اس سے باہر نہیں ہے. یا کافر ہوتا ہے، یا مومن ہوتا ہے، یا پھر منافق ہوتا ہے. 3 باتیں ہیں. یہ 2 صورتیں پڑھ لے. اس میں سے یہ نہ کہہ کہ کسی کی باتیں کر رہا ہے اللہ. دیکھیں کہ یہ باتیں مجھ میں ہیں.
اگر تو وہ ایمان والی باتیں تو وہ مومن ہے بھائی ادھر ہی خوشخبری لے لے، اگر وہ کافر اور منافق کی صف میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کہتا چیک کر لے اپنے آپ کو۔ تو یہ آج میں نے پورا مضمون اس لیے ختم کیا، یہ آیتوں کا مضمون بنتا تھا ورنہ اس کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ پھر میں پھر جا کے شروع ہونا تھا سیچرڈے کو، پھر وہ وچ سیکوینس جوڑ دے، پھر وہ میرے کو نہیں پھر جوڑتا جاڑتا۔ تو یہ ہم نے آج تھوڑا لمبا ہوا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنی 4 آیتیں سیکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ آیتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی میں اپنی بھی اور یہ ساتھی اور جمیع لوگوں کی طرف سے تیرے ہاں دعا کرتا ہوں، ہلکا ہوں یا بھاری، مجھے کبھی بھی اپنی راہ میں نکلنے کے لیے کسی سستی کا شکار نہ کرنا، کسی جبن کا شکار نہ کرنا، کسی نامردی کا شکار نہ کرنا، کسی کاہلی کا شکار نہ کرنا۔ یا اللہ مجھے بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت تک اپنے دین کے لیے کارآمد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جسمانی، ذہنی، قلبی، اخلاقی، روحانی ہر طرح کے وجود کو اپنے دین میں فنا کرنے کے لیے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کی اس نصرت، جس نصرت سے ہماری نجات بھی ہو جائے، ہم مومنوں میں شمار ہو جائیں، وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کے بارے میں چستی، تنومندی اور اب حشاش بشاش ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں منافقین میں ہمارا شمار نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں کافروں میں سے بھی شمار نہ فرما، سچے پکے مومنوں کی طرح ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کھڑے رہ کر استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ڈھہ کر، لیٹ کر، بہانے بازیاں اور عذر تراش کر ہمیں سے معمون اور محفوظ فرما۔ دنیا کے کاموں میں ہمیں بے شک کمزور کر دے پر آخرت کے کاموں میں کمزور نہ فرما۔ اللہ آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ آخرت ہی کو مد نظر رکھ کر کام کرے۔ یا اللہ میں اپنے ارادے اور ساتھیوں کے ارادے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ میں دنیا پہ قانے نہیں ہوں، اللہ میں آخرت پر قانے ہوں۔ یا اللہ میں اس کا سودا نہیں تجھ سے چاہتا، یا اللہ آخرت کا سودا تجھ سے چاہتا ہوں۔ یا اللہ آخرت کے سودے کو قبول و منظور فرما۔ اللہ تیرے دین کی ایک ایسی نصرت کر کے جانا چاہتا ہوں کہ یا اللہ وہ دین کی نصرت ہو تو اس کو مانے، تو اس کو جانے، تیرے ہاں اس کا کوئی وزن ہو، اس کی کوئی مقدار ہو، اس کی کوئی گنتی ہو، یا اللہ وہ میرے کسی کام آ سکیں۔ یا اللہ حشر کے دن موت کے وقت اس سے خاتمہ اللہ کلمے کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما، کلمے کو بلندیوں پر لے جانے کی توفیق عطا فرما، کلمے کو اٹھانے کو اور سر بلندی دینے کی توفیق عطا فرما، شان و شوکت والا کلمہ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، جیسے تیری شان و شوکت ویسے تیری توحید کی شان و شوکت دنیا کے اندر قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے کلمے کو بلند کر کے اونچی جگہ پر ٹکا کر کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کلمے کے لیے فنا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ منافقوں میں شمار نہ فرما، لقمہ تر اور آسانیاں ڈھونڈنے کی یا اللہ طرف ہمارے نفس اور ضمیر کو نہ لگا۔ یا اللہ یہ جو ہم دنیا کی دولت کے لالچ میں پھرتے ہیں یا اللہ اسے مامون اور محفوظ فرما لے۔ یا اللہ جب ہم تیری بارگاہ میں آئیں تو ہمیں سلام و قول میں رب الرحیم کی آوازیں لگائے۔ یا اللہ اپنے نبی کے دین کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ جو تیرے نبی نے ہمیں کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، وہ ہمارے دلوں کو اس پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی ان فوجوں کے ذریعے سے جن سے تو نے نبی کی مدد فرمائی اندیکھی، انہی اندیکھی فوجوں کے ذریعے سے ہماری بھی نصرت فرما۔ اور یا اللہ ہمیں بھی اپنے ایسا ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اس بدحواسی کے عالم میں ہم پہ سکینت نازل فرما، رمضان میں سکینت نازل فرما، سکینت کا مشاہدہ کرا، سکینت کے اندر رکھ، سکینت کے جھولے جھلا، سکینت کے مزے دلا، سکینت کی لذت سے آشنا کر، سکینت کی حلاوت عطا فرما، سکینت کی مٹھاس عطا فرما، سکینت دیکھنے کی توفیق عطا فرما، سکینت سننے کی توفیق عطا فرما، سکینت چھونے کی، سکینت کو اپنے جسم اپنے روحانی وجود میں محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے سکینت مانگتے سکینت عطا فرما، استقامت مانگتے استقامت عطا فرما۔ اللہ تو اپنا امر غالب کر کے رہے گا، تو اپنے کام کو کر لیتا، تو محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، ہم محتاجوں کی مدد فرما اور اپنی جناب سے مدد فرما۔ اللہ ہمیں احتیاج تیری ہے، تجھے ہماری احتیاج نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شمار فرما، اور یا اللہ ہمیں رمضان اور رمضان کے علاوہ باقی دنوں کو بھی دین کو جرت مندی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے اوپر غلبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔